حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام ناظرین کرام، میں نے سورہ بقرہ اور سورہ فتح کی آیات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ فتح کی آیات طیبات میں رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کرام اور حضور کے جو ساتھی ہیں، حضور کے جو رفقا ہیں، ان کی شان کو، ان کے مقام کو، ان کی عظمت و ان کے اعزاز کو ذکر فرمایا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں شب و روز، والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں پر تو شدید ہوتے ہیں لیکن آپس میں رحیم و کریم ہوتے ہیں، آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں اور کفار پر شدید ہوتے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا کہ تم انہیں دیکھو گے کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، یعنی ان کو جب دیکھو گے وہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوں گے۔ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کے رضوان و رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہروں پر تم جو ہے وہ سجدوں کے آثار کو دیکھو گے، جو ایک عبادت کے آثار اور روحانیت اور نورانیت ہوتی ہے، فرمایا وہ تم ان کے چہروں پر دیکھو گے۔ حضرات گرامی، یہ صحابہ کرام کی شان کو کوئی اور نہیں بیان کر رہا، خود رب کائنات بیان فرما رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو معیار ایمان قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا ان جیسا ایمان لے کر آ جاؤ، فرمایا وہ ہدایت پا جائے گا جو ان جیسا ایمان لے کر آئے گا۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، فرمایا جو سبقت لے گئے ایمان لانے کے اندر، پہلے پہل ایمان لائے، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا آنر اور اعزاز اور ان کا ٹائٹل کیا ہے۔ یہ ٹائٹل کسی اور نے نہیں دیا، یہ آنر کسی اور نے نہیں دیا، یہ رب کائنات خود حضور کے اصحاب کو عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک هم الصادقون کلا وعد اللہ الحسنی۔ حضرات گرامی، آپ قرآن کو پڑھتے جائیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے مقام کو، مرتبے کو ذکر فرمایا۔ یہ جو آیت کریمہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، 262 آیت کریمہ ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، فرمایا خرچ کرنے کے بعد اس کا پیچھا نہیں کرتے ہیں احسان جتلانے کے ساتھ، اور احسان جتلانے کے ساتھ ساتھ اذیت دینے کے ساتھ، فرمایا ایسا نہیں کرتے، دے دیا اللہ کے لیے دے دیا، نیکی کی ہے اللہ کے لیے کی ہے، کسی رشتہ دار کی ہیلپ کی ہے، کسی مسکین کی ہیلپ کی ہے، اب آپ یہ چاہیں کہ اس کا ریٹرن ملے ہمیں، چلو ریٹرن نہیں ملتا ہے، کم سے کم شکر گزاری مل جائے، فرمائے نہیں، اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، نہ کوئی شکر گزاری، نہ کوئی تھینکس چاہتے ہیں، نہ کوئی ریٹرن چاہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ان کو اس کا جزا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا یہ کھانا کیوں کھلا رہے ہو بھائی، کیا مقصد ہے؟ فرمایا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو حاتم تائی کہلانا ہے، نہ کوئی شہرت مقصود ہے،
نہ کوئی دنیا والوں کی واہ مقصود ہے، نہ کوئی جزا مقصود ہے، نہ کوئی شکر گزاری مقصود ہے، بس یہ مراد ہے کہ وہ مالک و مولا راضی ہو جائے۔ یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ خرچ کرنے کے بعد ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ کرنے کے بعد ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی مشکل گھڑی میں اپنے کسی رشتہ دار کی ہیلپ کی، مدد کی، مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، زندگی ہے، زندگی کے اندر نشیب و فراز آ جاتے ہیں، بھائی بھائی کے اختلاف ہو جاتے ہیں، خاندانوں کے درمیان اختلاف ہو جاتے ہیں، کبھی اختلاف پیدا ہو گیا، اب آپ نے گننا شروع کیا، میں نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ، فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے بندے ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، فرمایا وہ خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں۔ حضرات گرامی ان کی پھر شان کیا ہے؟ میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کی شان یہ ہوگی کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن جب ساری دنیا خوف کے اندر ہوگی، سب مشکلات کے اندر ہوں گے، آپ غور کیجئے کہ خرچ وہ کرتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، مال خرچ کرے گا، جس کے پاس مال ہی نہیں وہ کیا خرچ کرے گا؟ مال کمائے گا، وہ بیپاری ہوگا، وہ تاجر ہوگا، کسی ذریعے زراعت کے ذریعے کسی ذریعے اللہ نے اس کو مال عطا ہے، تو وہ بیپاری ہے تو وہ کام کاج کرنے والا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ایسا ہے کہ خرچ کر کے بھول گیا۔ اللہ نے اس کو وہ اعزاز عطا فرمایا جو اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ ولیوں کے لیے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرت مولانا صدر نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی صدر الافاضل، آپ فرماتے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بھی ایک تاجر صحابی کے حق میں نازل ہوئی ہے، بلکہ دو صحابہ کرام جو بیپاری تھے، تاجر تھے، بزنس مین تھے، بیپار کرتے تھے، لیکن قربان جائے ان کا بیپار کا، اللہ ایسا بیپار ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو ایسا بیپار عطا فرمائے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روزی عطا فرمائی، رزق میں فراوانی عطا فرمائی، لیکن اللہ کے نام پر کس شاندار طریقے سے خرچ کیا کہ اللہ نے ان کی شان کے اندر قرآن کی آیتوں کو نازل فرما دیا۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سیدنا جامع القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری۔ عثمان آپ کے مال و دولت پر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ فرمایا کہ آپ مدینے میں تشریف لے گئے، ایک بیر روما ہے، مسلمانوں کے پاس پانی نہیں ہے، اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، بیر عثمان بن گیا، سبحان اللہ۔ اور جیش عسرہ کے موقع پہ، عسرتن کہتے ہیں تنگی کو، تنگی کا مدینہ منورہ شریف میں قحط سالی آ گئی، اوپر سے جنگ مسلط ہو گئی، حضور مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا کون اللہ کے نام پر دے گا؟ ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے مانگنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کاز کے لیے، کسی مشن کے لیے اور کسی مقصد کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو جیش عسرہ کے اس لشکر کی مدد کرے گا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں کروں گا۔ فرمایا کیا دو گے؟ فرمایا 100 اونٹ بما سامان و پالان کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کے اندر 100 اونٹ۔ آپ یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو ہمیں اونٹ کا پتہ نہیں ہے، اس دور کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ یہ صحرا اور جو ڈیزرٹ ہے اس کا آپ یہ سمجھیں کہ لینڈ کروزر ہوا کرتی تھی، صحرا کے اندر چلتا ہی اونٹ تھا۔ اس وقت صحرا کے اندر سب سے مہنگا جانور اونٹ ہوتا تھا، اور اسی لیے حدیثوں کے اندر صرف اونٹوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ۔ حضور نے پھر ترغیب دی، کون ہے جو اللہ کے نام پر دے گا؟ کس کو اللہ نے مال دیا؟ دوبارہ سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ بما سامان بما پالان کے آپ کی بارگاہ کے اندر۔ پھر تیسری بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر،
اور کھڑے ہو کر 300 اونٹ بما سامان اور پالان کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، حضور ممبر سے اتر رہے تھے، حضور کا چہرہ چمک رہا تھا، حضور مسکرا رہے تھے، اور سیڑھیوں پہ پاؤں رکھ رہے تھے نیچے اترنے کے لیے جیسے انسان اترتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، ما در عثمان، عثمان تو نے اتنا کر دیا ہے، اتنا تو نے کر دیا ہے کہ آج کے بعد تو نہ بھی کرے تو تیرے لیے بہت ہے یہ۔ اچھا ہمیں کوئی کہہ دے تو ہم تو آرام سے بیٹھ جائیں گے کہ بس ختم ہو گیا، مجھے بشارت مل گئی، لیکن قربان جائیے ان کو جتنی بشارتیں ملتی تھی اتنے زیادہ اور کرتے تھے۔ ہم تو کاہل ہو کے بیٹھ جائیں گے، ہم تو سست ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے، اچانک باغ کا دروازہ کھٹا، حضور نے فرمایا افتح افتح الباب، دروازہ کھولو اور دیکھو کون آیا ہے۔ فرمایا جو بھی آیا ہے، جو دروازہ بند ہے، فرمایا جو بھی آیا ہے وبشرہ بالجنہ، فرمایا جو آنے والا ہے، باغ کے اندر بیٹھے ہوئے، دیوار ہے، دروازہ ہے، کس نے آنا ہے، کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، اللہ کے نبی کو دیوار کیا عرش الہی کا بھی علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ حضور نے فرمایا کہ دروازہ کھولو وبشرہ بالجنہ، جو آنے والا ہے اس کی جنت کی بشارت دو۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پھر تھوڑی دیر بیٹھے وہ آ کے باتیں کرنے لگے، اچانک دوبارہ دروازہ کھڑا، حضور نے فرمایا افتح الباب وبشرہ بالجنہ، فرمایا جاؤ، خادم سے کہا کہ باغ میں بیٹھے ہو، فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور جو آ رہا ہے اس کو بشارت دے دو کہ اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ دروازہ کھولا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دروازہ کھٹکھٹتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کر دروازہ کھولو، اور دروازہ کھولنے کے بعد اس کو جنت کی بشارت دو، اور اس کو یہ بھی کہو کہ اللہ تجھے مصیبتوں پر صبر عطا فرمائے۔ فرمایا جا کے سامنے دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضور کو پتہ تھا مصائب آئیں گے، آلام آئیں گی، مشکلات آئیں گی، آپ کو مظلوم ایک ظلمن آپ کو جو ہے وہ شہید کیا جائے گا، شہید مظلوم بنیں گے آپ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے ان مصائب پر، تو آپ کو جنت کی بشارت مل گئی۔ ممبر سے اتر رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت دیکھیں، ان کے صدقات دیکھیں، ان کا خوف خدا دیکھیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزر رہے ہیں قبرستان سے، اچانک ایک تازہ قبر دیکھی، آپ نے تازہ قبر دیکھی تو اس قبر کو دیکھ کر رونے لگے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اتنے روئے آپ کہ آپ کی داڑھی مبارک رونے کی وجہ سے تر ہو گئی۔ جو ساتھ والے احباب تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ قبر جو ہے القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو حضور نے جنت کی بشارت دی، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم کی بشارتیں ہیں، لیکن آپ قبرستان میں قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں، اور خوف خدا بڑھتا جا رہا ہے، اور عمل کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مقام اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمایا تو جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان کو عطا فرمایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے خاص طور پر کہ ام المومنین کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، حضور کی جو زوجہ ہیں، حضور کی جو وائفس ہیں، ان کو ام المومنین کا ٹائٹل دیا ہے۔ اور یہ ٹائٹل کس نے دیا ہے؟ کسی امام نے دیا ہے، کسی فقیہ نے دیا ہے؟ نہیں، یہ رب کائنات نے عطا فرمایا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ آنر اور یہ ٹائٹل بحمداللہ تبارک و تعالی میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے۔ ہم اگر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور ازواج النبی کو امہات المومنین کہتے ہیں
جس کو جو مقام دیتے ہیں وہ اپنے گھر سے نہیں دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں جو رب کائنات نے عطا فرمایا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم کسی کو کوئی اعزاز و اکرام دیں؟ جو عطا کیے ہوئے ہیں اس کو امت تک پہنچا دو، ان بچوں تک پہنچا دو کہ ہمارے ان مقدسات کے کیا اعزازات ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی میں ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی گھر میں، میرے سرتاج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور گھر کے اندر تھوڑے سے، جیسے انسان گھر میں تھوڑا ایزی نہیں ہوتا ہے، یوں سستانے کے لیے تھوڑے سے لیٹے ہوئے تھے، اور حضور کا تھوڑا سا کپڑا مبارک جو ہے وہ ہلکا سا پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اجازت مانگی آنے کی۔ حضور اسی طرح لیٹے رہے اور پنڈلی میں سے کپڑا ہٹا رہا، ان کو اجازت دی، وہ آ کر بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ دوبارہ دروازہ کھٹا گھر کا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لائے، اجازت مانگی، آپ ہی بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ حضور اسی طرح لیٹے رہے اور پنڈلی سے ہلکا سے کپڑا ہٹا رہا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا، دروازہ کھٹایا گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنا کپڑا صحیح کیا حضور نے، وہ آ گئے، بیٹھ کے باتیں کرنے لگی۔ بعد میں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی آئے، سیدنا عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پنڈلی کا کپڑا صحیح کیا، اس کی وجہ کیا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، اتنا تاریخی جملہ ہے وہ کہ آج بھی خطیب جب جمعے کا خطبہ دیتا ہے تو اس کا جز لے کر خطبے کے اندر شامل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اے حمیرہ، میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں، الا استحیی بالرجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا میں اس سے حیا کیسے نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا فرماتے ہیں۔ کامل الحیاء والایقان جامع القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں نے جمعۃ المبارک میں صرف بچوں کے لیے دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی دو صاحبزادیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں۔ یہ صرف ایک پوری کائنات میں آپ یہ سمجھیں، پورے مسلمانوں کے اندر یہ سمجھیں، آپ پورے مباحدین کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی آپ کے نکاح کے اندر آئیں، ان کا انتقال ہو گیا، پھر حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی آپ کے نکاح کے اندر دی اور فرمایا کہ عثمان وہ ہیں، اپنی بیٹی سے فرمایا کہ عثمان وہ ہیں کہ جن کی شکل تمہارے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملتی ہے اور تمہارے والد محمد سے بھی ملتی ہے، مشابہ ہیں، میں نے اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا ہے، اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے، فرمایا کہ میں عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا، لیکن اللہ نے آپ کو 2 بیٹیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح، اسی لیے آپ کو ذو نورین 2 نور والے، حضور کی 2 بیٹیاں، اس نور کی 2 نور کے ٹکڑے آپ کے گھر پر آئے، اللہ اکبر۔ اور پیارے بچوں یہ یاد رکھیے گا کہ ہم تو حضور کو مانتے ہیں، حضور کی ایک بیٹی ہو، دوسری بیٹی ہو، بیٹے ہوں، حضور کے داماد ہوں، بحمد اللہ تبارک و تعالی اہل سنت حضور کی شہزادیوں کے اندر فرق نہیں کرتے ہیں، ہم حضور کی سب بیٹیوں کو مانتے ہیں، سب بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں اور حضور کے ساتھ ہر اس چیز کی جس کی نسبت میرے آقا سے ہے اس سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ حضور کے در سے ملا ہے، حضور کی نسبت سے ملا ہے، حضور کی گلیوں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے مولد سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، جس سے پیار میرے آقا کرتے ہیں ان سب سے ہم پیار کرتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اے ذوالنورین آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور کا جوڑا عطا فرمایا۔
رب تبارک و تعالی صحابہ کی محبت عطا فرمائے، رب تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ نوجوان بچوں، یہ فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ نعوذ باللہ لاہور کی ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ گانے کی شوٹنگ ہو رہی تھی، یہاں تک نظام پہنچ گیا۔ ناچ گانے اور نعوذ باللہ ڈانس اوقاف کی مسجد کے اندر جو ہے اوقاف سے باقاعدہ آفیشیل اجازت لے کر سوشل میڈیا پر اس کا وہ اجازت نامہ چل رہا ہے، 30,000 روپے فیس بری ہے۔ وزیر خان کی تاریخی مسجد کے اندر جو ہے وہ ناچنے والے اور ناچنے والیاں رقاصائیں، ان کو ناچنے کی اجازت دی ہے۔ یہ دور آ چکا ہے، قیامت ہمارے سروں پر آ چکی ہے۔ اس وقت اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا، عمل کے اعتبار سے دیکھیں، بد مذہبیت ہمارے سر پر آ گئی ہے، رفس ہمارے سر پر آ گیا ہے، لیکن قربان جائیں ہمارے بزرگوں پر جنہوں نے ہمیں عقیدہ کیا دیا ہے کہ تم نے دنیا سے اس حال میں جانا ہے کہ تم حضور کی آل سے بھی محبت کرنا، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرنا۔ کوئی آل کا نام لیتا ہے، کوئی اصحاب کا نام لیتا ہے، آل کو کیا کہتا ہے، اصحاب کو، لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی۔ حضور کے صحابہ ہمارے لیے اصحابی کا نجوم ہیں، اور فرمایا حضور کی آل ہمارے لیے ناؤ اور کشتی ہے۔ دونوں کے دامن کو تھام لو، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔